آج بھی میری زندگی کا اگر چراغ ختم ہو گیا تو میں ایک بات کہوں گا، مخلوق میری کہا کہ قبر میں مجھے لعنت اور یہ نہیں کہے گی کہ ظالم خود بھی شرک اور بدعت میں مر گیا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں ڈال کے اور ان راہوں پہ چلا کے چلا گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بول، یہ چھوٹے چھوٹے لفظ جو آپ وظیفے کے طور میں، تسبیح کے طور پہ پڑھتے ہیں، یہ وہ بول ہیں، یہ وہ لفظ ہیں جو کائنات کی بخشش کا نظام ہمارے ارد گرد کر کے اور کام بنوا دیتے ہیں، مسئلے حل کروا دیتے ہیں، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے اپنی ذات کی تسبیح اور مالا تو نہیں بتائی آپ کو کہ میرے نام کی تسبیح اور مالا جپو اور پڑھو، نہیں، تو میں نے اتنا دیر میں آپ کو اللہ اس کے حبیب کملی والے سے، محمد آل محمد اصحاب محمد سے جوڑا ہے۔ میری زندگی آئندہ بھی ایسے رہے، بس ایک یہی ہے کہ میرا پیغام ایک نمبر ہے۔ مرنے سے پہلے کسی کے بارے میں کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں اور کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، یہ ایسے ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کی بخشش کا سامان، اس کی عنایت، اس کی بے نیازی، چاہے تو بڑی بڑی ہستیوں کو پکڑ لے، بڑے بڑے ممبر، محراب، جبہ، کبہ، بڑی بڑے نام والوں کو پکڑ کے رگڑا دے دے، اور چاہے تو پل میں جا معاف کیا، جا ہم سے کون پوچھے گا، اور تیرا نظام سارا ہم خود سنبھالیں گے۔ اس کی رحمت کا بے بہا یقین ہو اور اس کے خوف کو اپنے اوپر غالب ہو۔ المومن بین الخوف والرجاء، مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے، خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے، خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے۔ خوف اتنا اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ، خوف اتنا کہ مجھے یقین ہے کہ ساری دنیا میں اگر کسی کو پکڑا جائے گا تو میں ہوں، اور یقین اتنا کہ ساری دنیا میں اگر کوئی اللہ پاک کسی کو جنت میں بھیجے گا تو وہ میں ہی ہوں۔ بین الخوف والرجاء، ہماری نظام ہی ایسی ہے، کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے بول، یہ چھوٹے چھوٹے لفظ جو آپ وظیفے کے طور میں، تسبیح کے طور پہ پڑھتے ہیں، یہ وہ بول ہیں، یہ وہ لفظ ہیں جو کائنات کی بخشش کا نظام ہمارے ارد گرد کر کے اور کام بنوا دیتے ہیں، مسئلے حل کروا دیتے ہیں، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، اور غیب سے کام اللہ بناتا ہے۔ کہتا ہے میرے بندے میرے پاس آیا تھا، تو نے ساری دنیا کی مالا جپی، ساری دنیا کے نام لیے اور ساری دنیا کے دروازے کھٹکھٹائے اور ساری دنیا سے کہیں راستہ نہ ملا، اب میرے پاس آیا ہے، میں تجھے خالی بھیج دوں، یہ میری رحمت سے بعید نہیں، جا تجھے دیا، اور بعض اوقات دینے پہ آتا ہے نسلوں کو دے دیتا ہے، جا تیری نسلوں کو میں نے دولت، عزت، رزق، صحت، ایمان کامل، اخلاق کامل، اخلاص کامل، برکت اور عافیت تیری نسلوں کو عطا کر دے۔ کیسا نظام اس کریم کا ہے اور کیسی بخشش اس کریم کی ہے۔ یہ میرے پاس تو یہ خوشحالی کے راز ہیں جو آج میں نے آپ کو بتائے ہیں، میرے پاس تو یہ خوشحالی کے دروازے ہیں جو میں نے بتائے ہیں، اور یہ میرے نہیں ہیں، میں ڈاکیا ہوں، میں ڈاکیا ہوں، میرا کام ہے آگے پہنچانا، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے، میں تو ڈاکیا ہوں۔ ڈاکیے کی اپنی کون سی شان و شوکت ہوتی ہے؟ ڈاکیہ کا کام ہے مسکین بن کے اس کی ڈاک اس تک پہنچانا۔ ہاں، ڈاکیہ خود لائے تو اور بات ہے نہ، میری شان شوکت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ سے باتیں کی ہیں، مجھے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، ان 2 گھنٹوں میں نے ایک بات کہی ہے کہ آپ کو اللہ اس کے حبیب سے جوڑا ہے، آل رسول سے، اصحاب رسول سے جوڑا ہے، اولیاء صلحاء سے جوڑا ہے۔ میں نے اپنی ذات سے تو نہیں جوڑا، میں نے اپنی ذات کی تسبیح اور مالا تو نہیں بتائی آپ کو کہ میرا نام کی تسبیح اور مالا جپو اور پڑھو، نہیں، تو میں نے اتنا دیر میں آپ کو اللہ اس کے حبیب کملی والے سے، محمد آل محمد اصحاب محمد سے جوڑا ہے۔ میری زندگی آئندہ بھی ایسے رہے اور میری نیتوں کا کھوٹ اگر ہے تو سچ ہو جائے۔ اور ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو 1 نمبر ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں کہ میں 1 نمبر ہوں، پر یاد رکھیے گا میرا پیغام 1 نمبر ہے۔ جو میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں اس کے پیچھے قرآن و سنت ہے، اس کے پیچھے سندیں ہیں، اس کے پیچھے پورا ریفرنس اور حوالے ہیں۔ میں اپنے 1 نمبر ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں، پر میرا پیغام 1 نمبر ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ کی مخلوق کو آج بھی میری زندگی کا اگر چراغ ختم ہو گیا تو میں ایک بات کہوں گا، مخلوق میری کہا کہ قبر میں مجھے لعنت اور یہ نہیں کہے گی کہ ظالم خود بھی شرک اور بدعت میں مر گیا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں
डाल के और उन राहों पे चला के चला गया, हाँ ये जरूर कहेंगे अल्लाह इस परदेशी की कब्र पे रहमत भेज, इसकी बख्शिश कर, इसके पास तो कोई सरमाया नहीं था, अल्लाह इसकी माफ कर दे, ये इंशाल्लाह जरूर कहेंगे। मैंने अपनी कब्र का सामान मेरे पास यही है, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हूं, ए दुख सानू हर दम रासी, रोंदी ही मर जावा हूं, कुछ भी नहीं है पल्ले, कुछ भी नहीं है, बस एक यही है, ये मेरा पैगाम एक नंबर है, इसके पीछे कुरान और सुन्नत है, इसके पीछे आले रसूल के पैगाम है, असहाब रसूल की जिंदगी है, औलिया और अकाबिर का एक निजाम है जो मैं आपको दे रहा हूं, और मेरे पीछे इंसानियत है, और इंसानियत में मुस्लिम गैर मुस्लिम सब आते हैं। मेरा उन्वान इंसानियत है, इंसानियत, मुस्लिम भी मेरे हैं गैर मुस्लिम भी मेरे हैं, क्यों? हमारे दो भाई हैं, एक इंसानी भाई हैं, याद रखिएगा मेरी बात को, याद रखिएगा मेरी बात को, नफरतों के समंदर में एक बात बता रहा हूं, हमारे दो भाई हैं, एक इंसानी भाई हैं, एक ईमानी भाई हैं, इंसानी भाई गैर मुस्लिम सारे, ईमानी भाई मुसलमान सारे, जितने भी गैर मुस्लिम हैं, वो यहूदी हैं, वो ईसाई हैं, वो सिख हैं, वो हिंदू हैं, वो अल्लाह को ना मानने वाले हैं, कोई भी हैं, ये सारे हमारे इंसानी भाई हैं, इंसानी भाई हैं, और एक हमारे ईमानी भाई हैं, वो मुस्लिम हैं, सारे हमारे भाई हैं, सारे हमारे भाई हैं। तो जिंदगी मुख्तसर है, इस जिंदगी को चराग और शम्मा बन के इंसानियत की रोशनी के लिए मुख्तसर जिंदगी है, ऐसी शम्मा ऐसा चरा, और लोगों के एतराज़ात, ताने, उठने वाली उंगलियों, कभी जवाब ना देना, और वो अगर सामने आए, वही जो एतराज करने वाला, उंगलियां उठाने वाला, अफसाने बनाने वाला, और उसका एहतराम कर देना, और दिल से पूछना तूने किस लिए किया, अल्लाह के लिए या इसको राजी करने के लिए, कभी जवाब ना दे। मेरी जिंदगी का मुशाहिदा है, रब उसको इज्जतें दे के दिखाता है जो अल्लाह के लिए कर रहा, हर वक्त अपने आप को टटोलता रहे, और फिर भी दावा नहीं, मैं अपने मरने से पहले बहसियत तारिक के मरने से पहले मुखलिस होने का दावा कैसे कर सकता हूं? ये मौत के वक्त पता चलेगा कि मैं मुखलिस था, एक नंबर था या दो नंबर था, दुकानदार था या ईमानदार था। मैं अपने मुखलिस होने का मौत से पहले दावा नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं, मैं मिंबर पे बैठा बंदा नहीं कर सकता, चार बंदों में शोहरत पाने वाला बंदा नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। आपको ज़ेबा है, मैं कैसे कर सकता? इस पैगाम को फैलाएं, तस्बीह खाने के पैगाम को फैलाएं। इंसानियत बहुत दुखी है, माल है तो दुखी है, माल नहीं तो दुखी है। मेरे पास बड़े बड़े, उस दिन एक खानदान आया, कहने लगे हमारा 70 कनाल का लाहौर में घर है, दुनिया के कीमती पौधे हैं, एक एक पौधा 6-6 लाख रुपए का हमने बाहर से मंगवाया है, वो कीमती परिंदे हैं, फलां जगह हमारा घर है, फलां नेमतें, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। तो मैंने कहा मेरे पास क्या करने आए हैं? कहा घर में और जिंदगी में चैन नहीं, सुकून नहीं, राहत नहीं, दिल के अंदर दर्द ही है, दर्द ही दर्द है, गम ही गम है, उलझन ही उलझन है, तकलीफ ही तकलीफ है। इतने बड़े महल्लात, इतने बड़े घर क्या काम के, जिसमें चैन और सुकून, राहत ना हो, और जिंदगी के आंगन ही सारे टेढ़े हों, कोई सीधा ना हो, वहां जिंदगी में क्या मिलेगा? यकीन जानिए, सिर्फ चौकट मुस्तफा, दरे मुस्तफा से ये चीज मिलेगी, कमली वाले की रहमतों और बरकतों से ये चीज मिलेगी, उनकी इनायतों से ये चीज मिलेगी। न मैं दे सकता हूं, ना आप दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा।